اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے چوتھے پارے کی ابتدائی آیت میں، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے نہیں بن سکتے، تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں کہلا سکتے، اور اس وقت تک تم اللہ کا فضل نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لیے قربان نہ کر دو۔ اس بات کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایثار اور قربانی کے بغیر کسی چیز کی کوئی قیمت، کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قربانی کے بعد ہی چیز کی اہمیت، اس کی قدر اور اس کی منزلت بڑھتی ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی دنیا کے آئینے جو ہمارے اور آپ کے گھر میں آئینے ہوتے ہیں، شیشے ہوتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو بے قدر ہو جاتے ہیں۔ وہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے ہمارے گھر کا تو قیمت ختم ہو جاتی ہے اس کی، وہ کچرے میں پھینکنے کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں رہ جاتا۔ لیکن ہمارا دل ایسا آئینہ ہے کہ یہ جتنا ٹوٹتا ہے بنانے والے کی نگاہ میں اتنا عزیز ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو قربانی ہے تو زندگی ہے، قربانی نہیں تو زندگی کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جو کنویں ہوتے ہیں، باوڑی جسے کہتے ہیں، وہ کنویں بھی وہی قدر والے ہوتے ہیں، قیمت والے ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، جو اپنا پانی باہر نکالتے رہتے ہیں۔ اور جب کنویں پانی باہر نکالنا بند کر دیتے ہیں ان کنووں کی موت ہو جاتی ہے، یعنی ان کا پانی نیچے چلا جاتا ہے، بہت سے تو سوکھ جاتے ہیں، اگر پانی ہوتا بھی ہے تو بدبودار ہو جاتا ہے، بے مزہ ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کنووں نے قربانی دینا بند کر دیا۔ جب انہوں نے قربانی دینا بند کر دیا تو ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ تو زندگی قربانی میں چھپی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں قربانی دیں گے تو چیز ختم ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قربانی جتنی دیتے جائیں گے وہ چیز اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور رہی گئی مسلمان کی بات، مسلمان کی تو ساری زندگی قربانی سے گری ہوئی ہے۔ ہمارا اسلامی سال طلوع ہوتا ہے تو بھی قربانی کی یاد دلاتے ہوئے طلوع ہوتا ہے، اور غروب ہوتا ہے تو بھی یاد دلاتے ہوئے قربانی کی غروب ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو جس کے مبارک دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بھی قربانی کی یاد دلا رہا ہے، اور 10 محرم کو بھی قربانی کی یاد دلائی جاتی ہے۔ وہاں بھی نبی کا لال ہے اور یہاں بھی نبی کا لال ہے۔ تو قربانی سے کس طرح زندگی بڑھتی ہے آپ ذرا دیکھ لیں، کس قدر قربانی سے حیثیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب تک قربانی دیں گے نہیں کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک مثال سے آپ سمجھیں بات، جب تک آپ سانس چھوڑیں گے نہیں دوسری سانس لے نہیں سکتے۔ دوسری سانس، نئی سانس لینی اگر ہے تو پہلی پرانی والی چھوڑنی پڑے گی، اسی چھوڑنے میں لینا چھپا ہوا ہے۔ جب تک چھوڑیں گے نہیں نئی سانس آپ کو مل نہیں سکتی۔ اسی طرح نئی زندگی اگر حاصل کرنی ہے تو پرانی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر لگانا پڑے گا۔ ایک اور مثال سے آپ بات کو سمجھے، 2 کسان ہیں، دونوں کے پاس ایک ایک بوری گیہوں کی بھری ہوئی ہے۔ ایک کسان نے سوچا اگر میں گھر میں رکھوں گا تو کھا کے ختم کر دوں گا، یا اور بچا بچا کے اگر اسے رکھا تو کیڑے کھا جائیں گے، ختم ہو جائے گی۔ ایک کام کرتا ہوں، اس کو بچا کے رکھنے کی بجائے سیدھے کھیت میں لے کے جاتا ہوں، وہاں ہل چلاتا ہوں، اور جو تھیلا بھر کے گیہوں میرے پاس ہے اس کو پورے کھیت میں بکھیر دیتا ہوں۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اپنے گھر سے تھیلا لیا، آیا کھیت میں وہاں پر پورے کھیت کے اندر وہ تھیلا بکھیر دیا، بظاہر اس کا تھیلا خالی ہو گیا۔ اور جو دوسرا شخص تھا اس نے پورا تھیلا سنبھال کر اپنے گھر میں رکھا، کچھ دن تک تو وہ رہا، اس کے بعد خود کھانا شروع کر دیا، بچا ہوا کیڑے کھا گئے۔ تو بظاہر دونوں کے تھیلے خالی ہو گئے، جس نے سنبھال کر رکھا تھا اس کا بھی تھیلا خالی ہو گیا، اور جو لے جا کر کھیت میں ڈال کر آ گیا تھا اس کا تھیلا بھی خالی ہو گیا۔
مگر کچھ دن گزرے تھے، اس کھیت میں لے جا کر تھیلا خالی کرنے والے نے ایک تھیلا خالی کیا تھا، وہ لے گیا تھا گھر سے ایک بوری، اب بوریاں لے کر کے گھر واپس آ رہا ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب اس نے قربانی پیش کی۔ اگر وہ قربانی نہ دیتا تو اسے اتنی نعمتیں کبھی بھی حاصل نہ ہوتی۔ تو قربانی میں زندگی چھپی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، ایک سرکل بنایا ہوا ہے کہ ہر ادنا چیز اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے۔ بڑے توجہ سے سنیں، ہر ادنا چیز اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے۔ کیسے دیکھیں، صوفیہ اکرام سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں 4 طرح کی مخلوق ہے۔ کتنی طرح کی؟ 4 طرح کی۔ ایک ہے جمادات، دوسری ہے نباتات، تیسری ہے حیوانات، اور چوتھے ہے انسان۔ جمادات یعنی مٹی اور پہاڑ، زمین، یہ سارے جمادات۔ نباتات جیسے گھاس پھوس، درخت، پیڑ پودے، اور حیوانات جیسے گائے بیل بھینس وغیرہ، اور انسان ہم سب۔ تو دیکھیے آپ، سب سے پہلی مخلوق ہے سب سے نیچے، وہ ہے جمادات یعنی مٹی پہاڑ۔ اب دیکھیے ایک کسان آیا، اچھی بھلی زمین صاف ستھری تھی، سیدھی تھی، اس نے اس میں ہل رکھ کر اس کو چیر دیا، پھاڑ دیا، اس کو قربان کر دیا، ایک طریقے سے پھاڑ دیا۔ اس کے بعد اس میں لا کر اس نے بیج ڈالی، بیج اس میں ڈالی۔ تھوڑے دن کے بعد کیا دیکھتا ہے، جو زمین پھاڑا تھا اس نے اور بیج ڈالا تھا، وہاں لہلہاتی فصل نکل کے آ گئی، باہر فصل آ گئی۔ ابھی وہ فصل جو ہے بڑی ہوئی تھی، دیکھنے میں اچھا لگی رہا تھا کہ آواز آئی کہ درانتی لو اور اسے کاٹو۔ بھئی کیوں کاٹو؟ اس لیے کاٹو کہ اس کے لیے پہلے کوئی قربان ہوا تھا، زمین اس کے لیے قربان ہوئی تھی، اب اسے بھی کسی کے لیے قربان ہونا ہے، لہٰذا کاٹا گیا۔ اس گھاس کو لا کر اسے جانور کے سامنے ڈالا گیا، حیوانات کے سامنے ڈالا گیا۔ حیوانات نے اسے کھا کر اپنے پیٹ کی بھوک مٹائی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، پکڑو اسے، اسے بھی کاٹو۔ اب اسے کیوں کاٹو؟ پچھلا دستور دیکھو کہ مٹی قربان ہوئی تھی درخت کے لیے، درخت قربان ہوا تھا اس حیوان کے لیے، اب یہ حیوان قربان ہوگا انسان کے لیے۔ اللہ نے یہ دستور بنایا ہے کہ جمادات وہ نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، اور حیوانات انسان پر قربان، اور یہ انسان سراپا اس رحمان کے لیے قربان۔ اور اگر یہ قربان نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی بیکار ہے، اس کی زندگی کی پھر کوئی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی کیا کہتے ہیں اہمیت نہیں ہے، اور حقیقت میں یہ بے وفائی ہے، حقیقت میں یہ بے وفائی ہے۔ اللہ نے ایک دستور بنایا تھا کہ ہر ادنا چیز وہ کس پر قربان ہو رہی تھی؟ اعلیٰ پر قربان ہو رہی تھی، لیکن انسان نے اس دستور کو توڑ دیا، اپنے لیے تو ساری چیزوں کو استعمال کرتا رہا۔ اس نے گھاس بھی کھایا درخت کی شکل میں اور بھاجی وغیرہ کی شکل میں، اس کے بعد جانور بھی کھائے اس نے، لیکن جب خود کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی بات آئی تو آناکانی کرنے لگا۔ یہ انسانیت نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی بقا، اس کا مقام، اسے مرتبہ قربانی کے بعد ملتا ہے، اور جو قربانی پیش نہیں کرتا اسے اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ملتا۔ جس عظیم شخصیت کی ہم اور آپ آج کے دنوں میں خاص کر یاد کر رہے ہیں اور ان کی یادگار منا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی پوری زندگی قربانی سے گھری ہوئی ہے۔ پیدا ہو کر دنیا سے رخصت ہونے تک انہوں نے، اللہ رب العزت نے جب ان سے قربانی کا مطالبہ کیا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ خود اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل ابراہیم کو آزمایا، انہیں پرکھا، انہیں جانچا، اور جب انہوں نے امتحان اپنے پورے کر دیے، سارے امتحان میں وہ کھڑے ہو گئے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے انی جاعلوک للناس اماما، کہ اے ابراہیم اب ہم آپ کو ساری انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ توجہ طلب بات ہے، پہلے اللہ نے آزمایا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے امتحان پورا کیا، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ مقام اور مرتبہ ملتا تب ہے جب بندہ آزمائش اور امتحان سے گزرتا ہے۔ تو جو بندہ امتحان اور آزمائش سے گزرتا نہیں اسے انعام اور مقام ملتا نہیں۔ تو انعام اور مقام بعد آزمائش اور امتحان اور آزمائش سے گزرنے کے بعد مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ اور کیسا امتحان؟ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، ہم اور آپ اللہ اکبر کی صدا میں اپنی آنکھیں کھول رہے ہیں۔ جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں ابا کسی امام کو یا مؤذن کو لا کر اللہ اکبر کی صدا ہمارے کان میں
कहलवा देते हैं तो सबसे पहले अल्लाह का नाम हमारे कान में जाता है, फिर भी अल्लाह की मार्फत नहीं हो पाती। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सोचिए और उनकी जिंदगी के बारे में देखिए, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं, कहीं मस्जिद से हय्या अला सलाह की सदा नहीं आ रही, कोई अल्लाह का जिक्र करने वाला नहीं, हत्ता कि कोई अल्लाह को पहचानने वाला नहीं, जानने वाला नहीं। और ऐसे घर में अल्लाह ने पैदा कर दिया कि घराना सिर्फ बुतों की पूजा करने वाला नहीं, बुतों को बनाने वाला भी, बुतों को बेचने वाला भी, बुतों की इबादत गाहों के मुतवल्ली गिरी करने वाला भी। ऐसे घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें पैदा किया और ऐसे घर में पैदा करने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत का वो नूर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता किया कि न वो खुद हिदायत पर आए बल्कि सारे अपने मानने वालों को भी हिदायत पर लाने की उन्होंने कोशिश की। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान वालों के सामने, बिलखुसूस अपने चचा के सामने उन्होंने कहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया, ऐ चाचा जान, आप उन माबूदों की इबादत करते हैं, उन बुतों की पूजा करते हैं जो ना आपके दुख दर्द को सुन सकते हैं, ना आपके तकलीफ को देख सकते हैं, ना ही आपकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो पता क्या चला, खुदा वो होता है जिसके सामने हम सर झुकाते हैं, वो हमारी तकलीफों को देखता भी है, हमारी मुश्किलों को सुनता भी है और जरूरत पड़ने पर हमारी हाजतों को पूरा भी करता है। वो हकीकत में हमारा रब होता है, वो हकीकत में हकदार होता है कि उसके सामने पेशानी झुकाई जाए। तो ये सब बातें फरमाई और कहा, या अबती ला ताबुदु शैतान इन्न शैतान काना लिर्रहमानी असिया, ऐ अब्बा जान यानी ऐ चाचा जान, आप शैतान की इबादत मत कीजिए, उसके चक्कर में मत पड़िए, बेशक शैतान जो है वो रहमान का दुश्मन है, वो शैतान जो है रहमान का भगाया हुआ है, उसके साथ उसने दुश्मनी की हुई है। आगे कहा, इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमानी फतकूनु लिशैतानी वलिया, मुझे डर है अगर आप उसी शैतान की इबादत करते रहे, उसी के सामने सर झुकाते रहे, तो अनकरीब रहमान का अजाब आप पर आ जाएगा और आप शैतान के दोस्तों में से हो जाएंगे। तो जब ये नसीहत बाप को या चाचा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की तो वो गुस्से में आकर उन्होंने कहा, अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, कहा कि अगर तू बाज नहीं आया अपनी इन बातों से और मेरे खुदाओं की अगर तूने बगावत नहीं छोड़ी तो मैं तुझे पत्थर से मार मार करके संगसार कर दूंगा, हलाक कर दूंगा। और कहा अगर इसी हालत पर तू रहा तो हमारे घर से निकल जा। जरा गौर करिए कितना मुश्किल होता है अपने घर को छोड़ना अपने किसी मिशन के लिए। इम्तिहान शुरू हो गया, घर से निकाला गया, उसके बाद तकलीफ दी गई, सताया गया और सिर्फ गाली गलौज नहीं की गई बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया। नमरूद ने आपके लिए आग तैयार की, आग भी ऐसी जिसके बारे में मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं उस आग की लंबाई 1 मील की थी, चौड़ाई 1 मील की थी और ऊंचाई करीब 3 गज की थी। ऐसी खतरनाक आग के परिंदे भी गुजरते तो वो भी जल के उसके अंदर गिर जाते। ऐसी आग अल्लाह के खलील के लिए तैयार की जा रही है। और किस लिए तैयार की जा रही है कि वो अल्लाह की वहदानियत की बात कर रहे हैं, वो अल्लाह के एक होने की बात कर रहे हैं, वो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने की बात कर रहे हैं। तो पता क्या चला, हर बार फातिहा पढ़ने से नजराना ही नहीं मिलता, कभी कभी अल्लाह का नाम लेने से तलवारें भी चलती हैं और आग में भी डाला जाता है। सिर्फ नजराना लेना सुन्नत नहीं है, कभी कभी हक की बात के लिए आग में जाना भी नबियों की सुन्नत है। हमें सिर्फ नजराना लेने देने वाली सुन्नत याद रह गई और नबियों पर जो मुश्किलात हक को पेश करने में आती थी वो हम भूल गए। इमाम को देखिए, मुअज्जिन को देखिए या दीन का काम करने सो कॉल्ड मुबल्लिगीन को देखिए, जरा सी तकलीफ नहीं आई। हम तो इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, हम तो इतनी परेशानी उठा रहे हैं, रात दिन दिन की खिदमत करते हैं, तब भी लोग हमारी खिदमत को नहीं समझते। ये शिकवा शिकायत, ये नबियों के वारिसीन का काम नहीं है। नबियों के वारिसीन का काम नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना भी है और तकलीफ मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेजी भी करना है और अपने मिशन पर जमे रहना, यह भी नबियों का मिशन है। दोनों मिशन है। और आग तैयार की गई, क्या मोजज़ात की कमी थी, करामात की कमी थी? जब आज के पीरों में करामात की कमी नहीं है, वो तो नबी इब्ने नबी हैं, उनके अंदर कितने कमालात रहे होंगे। फरिश्ता आया पानी का, आकर अर्ज किया हुजूर इजाजत दे तो बारिश बरसा कर सारी आग ठंडी कर दूं, सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। कहा मुझे कोई हाजत नहीं। खुद हजरत जिब्रील अमीन आए, अर्ज किया हुजूर इजाजत, हल लका हाजतुन,
کیا مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ کہا حاجت تو ہے. کہا بتائیے. کہا حاجت ہے پر تم سے نہیں ہے. کہا کس سے ہے؟ کہا اس رب جلیل سے ہے. کہا اس سے ہی مانگیے کہ وہ اس تکلیف سے نجات دے. کہا کیا رب جلیل جانتا نہیں ہے کہ اس کے خلیل کو آج آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ عرض کیا وہ تو علیم بذات صدور ہے، دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے کو بھی وہ جانتا ہے، کیا وہ نہیں جانے گا کہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ کہا جب رب جلیل جانتا ہے کہ اس کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اس کے خلیل کی رضا اسی میں ہے جس میں اس کے رب جلیل کی رضا ہے. چنانچہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا. جب آپ نے سارے اسباب ٹھکرا دیے، ساری مدد ٹھکرا دی، سارے دنیاوی اسباب کو ٹھوکر مار دی اور کامل بھروسہ اس رب کی ذات پر کیا اور دنیا کو یہ بتا دیا نہ علم میرا علم ہے نہ خوشی میری خوشی ہے، مجھے جس طرح تو رکھے تیری بندہ پروری ہے، تو اس رب جلیل نے بھی دنیا کو یہ بتا دیا اور فرما دیا قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ خبردار تجھ میں کوئی عام انسان نہیں آ رہا ہے، مٹی کا جسم رکھنے والا کوئی انسان نہیں آ رہا ہے، بلکہ تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے، اس پر سلامتی اور ٹھنڈی والی تو بن جا. یہ ہے لہذا آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنتی کب ہے؟ جب اس میں اندر جایا جاتا ہے. ہم اور آپ سوچتے ہیں ہمیں ذرا سی بھی دھوپ نہ لگے اور اللہ کی رحمت کا سایہ ہم پر سایہ فگر ہو جائے، ایسا کیسا ہوگا؟ پہلے تیار ہونا پڑے گا اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے، اللہ کے لیے آگ میں کودنے کے لیے، اللہ کے لیے ہر بات کو قربان کرنے کے لیے، تب اللہ کی طرف سے رحمت کی برسات اترے گی. ہم اور آپ گھر میں بیٹھ کر اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں، فرشتوں کے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں. خود حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں صحابہ کو پہنچا کر دنیا کو یہ بتایا اگرچہ محمد کی دعا سے مدینہ میں فرشتے اتر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے نبی کی سنت یہ ہے کہ کسب کن پستکیا بر جبار کن گر تبکل می کنی ای کار کن کسب کن پستکیا بر جبار کن. پہلے کھیتی بھی جوتو، اس میں بیج بھی ڈالو، اس کے بعد پانی سے سیراب بھی کرو، تب فصل کے لیے اللہ سے انتظار کرو کہ اتنی محنت میں نے کی ہے، اے اللہ اگر تو چاہے گا تبھی فصل ملے گی، اور اگر تو نہ چاہے گا میں 1000 گوبری ڈالتا کیوں نہ رہوں، 1000 پانی سے سیراب کیوں نہ کرتا رہوں، تیری مرضی نہیں ہوگی تو دانا اللہ گلے کا ایک دانہ بھی مجھے نہیں مل سکتا. یہ اصل میں توکل ہے کہ پہلے بندہ اللہ کی راہ میں نکلے، اس کے بعد اللہ کی رحمت کا انتظار کرے. دعا کرتا ہوں اللہ کریم سے، مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو ان باتوں کو صرف جذباتی طور پر نہیں عملی طور پر سننے اور عمل کا جذبہ لے کر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.